عطائے حضور مفتی اعظم ہند حضرت علامہ حافظ قاری محمد شاکر صاحب قبلہ نوری صاحب برکات شریعت تشریف لاتے ہیں اور خواتین اسلام سے اپنے منفرد انداز میں خطاب فرما کر ان کو ایک مخصوص اور بھرپور پیغام دیں گے انشاءاللہ۔ تمامی خواتین اسلام خاموشی سے سماعت فرمائیں۔ آئیے ہم جو اسٹیج پر حضرات ہیں وہ حضرت کا استقبال کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت امیر سنی دعوت اسلامی۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن يعمل من الصالحات من ذکر او انثى وهو مؤمن فأولئک يدخلون الجنة ولا يظلمون نقیرا۔ صدق اللہ العظیم۔ قابل قدر علماء ذوی الاحترام، حاضرین و حاضرات، ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، اس سے متعلق کچھ معروضات پیش کرنے سے پہلے آقائے کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھاؤں، مرد حضرات بلند آواز میں اور خواتین اسلام پست آواز میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سنی دعوت اسلامی کے 27ویں سالانہ سنی اجتماع میں خواتین اسلام کی کثیر تعداد میں شرکت کو اللہ رب العزت جل جلالہ آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور یہاں سے جو کچھ بھی پیغامات دیے گئے اور دیے جائیں گے اسے سن کر اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ میں اپنی بہنوں سے، بچیوں سے، خواتین اسلام سے ایک خاص طور پر مؤدبانہ گزارش کروں گا
کہ بڑی زحمت آپ اٹھا کر یہاں تک تشریف لائے، بغیر پنکھے کے، کچھ خواتین پنڈال میں، کچھ خواتین میدان میں بغیر پنڈال کے۔ اللہ رب العزت جل جلالہ اور آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اپنی بہت ساری پریشانیوں کے حل کے لیے اس عظیم الشان اجتماع میں آپ تشریف لائی ہیں، تو آپ یہ ارادہ کریں کہ یہاں سے آپ کو جو کچھ بھی اللہ اور اس کے رسول جل جلالہ و صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب کرنے سے متعلق اعمال بتائے جائیں گے، آپ اس پر عمل کرنے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ آج معاشرہ بڑی تیزی کے ساتھ بگڑ رہا ہے، اور ہر ماں، ہر باپ موجودہ دور کے حالات کو دیکھنے کے بعد بے چین و بے قرار ہے کہ اس گندگی کے ماحول کے اندر ہم اپنے بچوں کی حفاظت اخلاقی اعتبار سے، کردار کے اعتبار سے کیسے کر سکیں۔ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ ٹینشن ہر عورت کو ہے، فکر ہر عورت کو ہے، لیکن ذمہ داری جب اس سلسلے میں نبھانے کی اور قربانی دینے کی بات آتی ہے تو اس میں تقریباً خواتین اسلام اپنی ذمہ داری نبھانے کے لیے تیار نہیں ہوتی۔ آپ سوچیں کہ رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے احسانات خواتین اسلام پر کتنے ہیں۔ آقائے کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت سے پیشتر جو عورتوں کی زندگی تھی، وہ تاریخ کے اندر ان کی زندگی کے حالات محفوظ ہیں۔ جوے میں بیوی کو ہارنے سے لے کر باپ کے انتقال کے بعد ماؤں سے شادی کرنے کا رواج اور پیدا ہونے والی بچی کو زندہ زمین میں دفن کرنے کا سسٹم بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پیشتر دنیا میں موجود تھا، لیکن رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عورت کو اس کا مقام دیا، عورت کو اس کا مرتبہ دیا، عورت کو اس کی حیثیت بتائی، عورت کے اندر چھپی ہوئی خوبیوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجاگر کر کے عورتوں کو یہ پیغام دیا کہ میری آمد سے پیشتر ظلم و زیادتی کے ہزار طوفان میں تم گرفتار تھیں، لیکن اب میں آ چکا ہوں، ظلم کی وادیوں سے نکال کر میں تمہیں عزت کا تاج عطا کروں گا۔ آپ دیکھیں آقائے کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس فرش گیتی پر تشریف لائے، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، ابو لہب کی لونڈی سویبہ ابو لہب کو جا کر کے یہ کہتی ہے کہ اے ابو لہب، تمہارے بھائی عبداللہ کے گھر بیٹے کی ولادت ہوئی ہے۔ آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی تو تھے، لیکن ولادت کے وقت آپ نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے ساتھ ہی جب سویبہ نے ابو لہب کو یہ اطلاع دی تو ابو لہب نے حضور کی ولادت کی خوشی کے اندر سویبہ کو آزاد کر دیا، گویا حضور سویبہ کو یہ فرما رہے ہیں، اے سویبہ، میری آمد سے پہلے تو ابو لہب کی لونڈی تھی، لیکن میرے آنے کا فائدہ یہ ہے کہ میرے آنے کی خبر سناتے ہی تجھے غلامی کی زنجیر سے آزاد کر دیا گیا۔
آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے ساتھ عورت کو بے پناہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے عزت عطا فرمائی. تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کے بعد آپ ذرا سوچیں، مکہ مکرمہ میں مختلف علاقوں سے دائیاں آئیں اور بڑے بڑے سرمایہ داروں کے گھر جا کر ان کے بیٹے کو دودھ پلانے کے لیے لیں، لیکن دائی حلیمہ سعدیہ کا جانور کمزور تھا، سواری کمزور تھی، تو حلیمہ سعدیہ قافلے میں سب سے پیچھے رہ گئیں، اس لیے مکہ میں سب سے آخر میں پہنچیں. کیفیت یہ تھی کہ ہر دائی مکے میں پہنچنے کے بعد اللہ اکبر مکے والوں کے بڑے بڑے بچوں کو، بڑے بڑے گھرانے کے بچوں کو دائیوں نے لے لیا. لیکن جب پتہ چلتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بھی ہوئی ہے لیکن آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم یتیم ہیں، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے کی بجائے وہ دوسرے گھروں کی طرف رک کر گئیں. لیکن حضرت حلیمہ سعدیہ سب سے آخر میں مکے پہنچتی ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ بڑے بڑے گھرانوں کے بچوں کو دائیوں نے لے لیا. اب ایک ہی بچہ باقی ہے جس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اللہ اکبر. دائی حلیمہ نے خیال کیا، شوہر سے مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے، خالی ہاتھ جایا جائے یا اس یتیم بچے کو لے لیا جائے. اللہ اکبر. شوہر نے مشورہ دیا ان کو لے لیا جائے. جب گئیں حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپنے کے اندر لیٹے ہوئے جب دیکھا تو سرکار کے حوالے سے میں کیا دیکھتی ہوں کہ ایک نور کی کرن حضور کے چہرے سے نکل کر آسمان کی طرف اٹھ رہی ہے. میں نے حضور کو گود میں لیا اور میں نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کو قبول کر لیا. اب آپ دیکھیں حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنے گھر کی طرف، اپنے قبیلے کی طرف، اپنے علاقے کی طرف بڑھی تو اللہ اکبر حضور کے قدموں کی برکت سے میری سواری جو کمزوری کی وجہ سے سب سے پیچھے تھی، اب جب حضور کو لے کر اس سواری پر میں بیٹھی تو میری سواری سب سے تیز ہو گئی اور سب سے آگے نکل گئی. تو میری سہیلیوں نے مجھ سے کہا حلیمہ سواری بدل چکی ہو؟ تو حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں میں نے کہا سواری تو نہیں بدلی، یہ محمد کی برکت ہے کہ اللہ نے میری سواری کو تیز رفتار بنا دیا ہے. اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کتنا اونچا مقام عطا فرمایا کہ آپ جانتے ہیں رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کرام علیہم الرضوان کے ساتھ تشریف فرما تھے. حقیقی ماں نہیں ہے، دودھ پلانے والی دائی حلیمہ سعدیہ جب تشریف لاتی ہیں تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. صحابہ کو حیرت ہوتی ہے کہ وہ رسول جس کے لیے سب کھڑے ہوتے ہیں آج یہ رسول کس کے لیے کھڑے ہو گئے؟ ایک ضعیفہ کے لیے. اللہ اکبر. حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا جیسے ہی تشریف لائیں سرکار نے اپنی چادر بچھائی، حضرت حلیمہ سعدیہ کو اس پر بٹھایا اور خود دو زانوں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بیٹھے، آپس میں کچھ گفتگو ہوئی اور کافی دیر کے بعد جب حضرت حلیمہ سعدیہ کو سرکار نے رخصت فرمایا تو صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کیا
یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ ضعیفہ خاتون کون تھی جس کے لیے آپ اٹھ گئے؟ آقا فرماتے ہیں یہ میری ماں دائی حلیمہ سعدیہ تھیں۔ صحابہ پکار اٹھے، جب دودھ پلانے والی دائی حلیمہ کا مصطفیٰ اتنا احترام کرتے ہیں، اگر آمنہ خود تشریف لاتی تو حضور کتنا احترام کرتے۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة و سلاما علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس طریقے سے عزت عطا فرمائی اور اس طریقے سے تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خواتین کے مقام کو بلند و بالا فرمایا، مرتبے کو بلند و بالا فرمایا۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی برکت سے عورتوں کو عزت ملی، عورتوں کو مقام ملا، عورتوں کو وقار ملا۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک عورت کے مقام کو اتنا بلند کر دیا کہ اگر کوئی مومنہ ماں، اگر کوئی مومنہ عورت ماں بن جائے تو حضور نے جنت اس کے قدموں کے نیچے لا کر کے رکھ دی۔ اے خواتین اسلام، رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وجہ سے جب اس زمانے کی عورتوں نے محسوس کیا کہ ہمیں جو عزت ملی ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ملی ہے، تو پھر ان عورتوں نے بھی رسول کی پسند کا خیال کیا، حضور کی خواہش کا احترام کیا، حضور کے مشن کا احترام کیا، تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات کا احترام کیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش سب سے بڑی یہ تھی کہ عورتوں پر زیادتی نہ ہو، عورتوں پر ظلم نہ ہو، عورتوں کو پریشان نہ کیا جائے، عورتوں کے وقار کو مجروح نہ کیا جائے، عورتیں بازار کی زینت نہ بن جائیں، عورت کسی کے لیے کھلونا نہ بن جائیں، عورت کسی کے لیے ٹیشو نہ بن جائے، عورت کسی کے لیے ہینڈ کرچیف نہ بن جائے، بلکہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خواہش یہ تھی کہ عورت ایک پاکیزہ زندگی گزار کر اپنے مقام و مرتبے کے اعتبار سے اس بلندی پر پہنچ جائے جس کی وجہ سے اس کے بطن سے پیدا ہونے والے بڑے بڑے اولیاء ہوں جو دنیا کے اندر اصلاح معاشرے کا کام کریں۔ آپ ذرا دیکھیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو کس طریقے سے سنوارا، عورت کے اندر جو موجود صلاحیتیں تھیں سرکار نے اس کا کتنا خیال فرمایا۔ آج مغربی دنیا اور آج اورینٹلسٹ اعتراض کرتے ہیں کہ سرکار کی عمر شریف بہت زیادہ تھی، لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر بہت چھوٹی تھی۔ اتنی بڑی عمر والے حضور اتنی چھوٹی عائشہ صدیقہ سے کیوں سرکار نے شادی فرمائی؟ ان نادانوں کو یہ نہیں معلوم کہ میرے آقا نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا میں ٹیلنٹ دیکھا تھا، ان کی صلاحیتیں دیکھی تھی، ان کے اندر علمی خزانہ ان کے اندر دیکھا تھا، ان کے اندر جو ہے ذکاوت دیکھی تھی، ان کی صلاحیت حضور نے دیکھی تھی۔ اس لیے میں آپ کو بتاؤں رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے اندر جب حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آئیں، عمر بہت کم تھی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت بھی کم و بیش ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 16-18 سے زیادہ نہ رہی ہوگی، لیکن آپ کو میں بتاؤں رسول اعظم نے جن صلاحیتوں کی بنیاد پر ام المؤمنین سے شادی فرمائی تھی، آقا جانتے تھے کہ یہی وہ عائشہ ہے جس کی وجہ سے دین پھیلے گا، یہی وہ عائشہ ہے جس کی وجہ سے علم پھیلے گا، یہی وہ عائشہ ہے جس کی وجہ سے اسرار قرآن دنیا کے سامنے پھیلتے ہوئے چلے
چلے جائیں گے. اس لیے میں آپ کو بتاؤں, رسول اعظم کی صحبت میں زندگی گزارنے کے بعد علم کے اس مقام پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پہنچ گئی تھی کہ بڑے بڑے صحابہ پردے کے پیچھے رہ کر ام المؤمنین سے استفتاء کرتے, سوال کرتے. اور سن لو, پورے مدینے میں چند بڑے علماء تھے, بڑے صحابہ تھے جو علم اسرار قرآن سے واقف تھے, لیکن انہی صحابہ کے اندر ایک ایسی صحابیہ بھی تھی جو علم اسرار قرآن سے واقف تھی. وہ کوئی اور نہیں تھی, وہ رسول اعظم کی زوجہ اور ہم سب کی ماں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی. انہوں نے کتنا اسلام کا کام کیا, ایجوکیشن کی فیلڈ میں انہوں نے کتنی محنت کی. 1/4 اسلام اگر پوری دنیا کے اندر پھیلا ہے تو وہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے صدقے میں پھیلا ہے. اور بہت ساری آیتیں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حالات کی وجہ سے, ان کی شان میں یا ان کی رائے کے مطابق اللہ عز و جل نے نازل فرمائی. اے خواتین اسلام, رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابیات کے دلوں کے اندر علم دین کا, مسلمانوں کا, معاشرے کا اس طریقے کے اصلاح کا جذبہ عطا فرما دیا تھا کہ وہ اپنی زندگی اسی میں گزارنا پسند کرتی تھی. آئیے میں آپ کو بتاؤں, ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بہن حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کتنی بے چین رہا کرتی تھی, کتنی بے قرار رہا کرتی تھی. جب صدیق اکبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مل کر کے واپس آتے تو حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھتی, یا ابی ذرا مجھے یہ تو بتائیے, آج پوری دنیا میں انسانوں کا حال کیا ہے, مسلمانوں کا حال کیا ہے. اور پھر پوچھتی کیا کوئی آیت حضور پر نازل ہوئی ہے. اللہ اکبر, روزانہ کا یہ سوال. ایک مرتبہ بے چینی بڑھی اور بے چینی کی وجہ سے خود دار ارقم پہنچ گئیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سے متعلق کچھ سوالات انہوں نے پوچھے اور پلٹ کر کے آ گئیں. اللہ اکبر, آقائے کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جن خواتین کی تربیت فرمائی اور جن خواتین کو تعلیم کے زیور سے آراستہ فرمایا, وہ خواتین پوری زندگی حضور کے احسان تلے رہیں اور حضور کی محبت کے اندر انہوں نے زندگی گزارتے ہوئے حضور کے مشن کا خیال کیا, حضور کے پسند کا خیال کیا, حضور کی خوشی کا خیال کیا. اس لیے کہ وہ جانتی تھیں کہ ہماری کوئی عزت نہ ہوتی, آج جو عزت ملی ہے یہ قدم ناز مصطفیٰ کی برکت ہے, رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی برکت ہے. اب آپ دیکھیں, ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بہن حضرت اسماء چاہتی تھیں, جانتی تھیں کہ آقائے کریم یہ چاہتے ہیں کہ ایسے بچے جنم لیں جن کی زندگی قرآن و حدیث کے مطابق گزرے, جو اصلاح معاشرے کا کام کریں, جو برائیوں سے دامن کو بچائیں, جو برائیوں کے خلاف بحث کھڑا کریں, جو برائی کو مٹانے کی کوشش کریں, اور جو فقہ کے سلسلے میں, ایجوکیشن کے سلسلے میں, دین کے تعلیم کے سلسلے میں بہتر سے بہتر صلاحیت پیدا کریں, آگے بڑھیں. تو آپ جانتے ہیں حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دو بیٹے حضرت عروہ ابن زبیر اور حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما کی اس طرح سے تربیت فرمائی کہ مدینے کے سب سے بڑے فقیہوں کے اندر ان کے دو بیٹوں کا شمار ہوتا ہے. اب تربیت کا ایک واقعہ میں آپ کے سامنے عرض کروں تو آپ محسوس کریں گی, بڑی معذرت کے ساتھ بے پناہ معافی مانگتے ہوئے میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں,
آج خفیہ طور پر لڑکوں سے ملنے کے لیے بہت ساری بچیاں چلی جاتی ہیں. مجھے ایک واقعہ یاد ہے، بہت عرصے پہلے کا ایک واقعہ. میں اور حضور مفکر اسلام ایک مرتبہ فجر کی نماز کے بعد پریہ درشنی پارک میں جاگنگ کے لیے گئے، اور جب صبح فجر کے بعد وہاں ہم واک کر رہے تھے، جاگنگ کر رہے تھے، تو اس گارڈن کے اندر ایک برقعے میں لڑکی اور اس کے ساتھ ایک لڑکا داخل ہوا. لڑکی کی وضع قطع یہ بتا رہی تھی، اس کے کندھے پر بیگ تھا، لڑکا بھی لگ رہا تھا کسی کالج کا طالب علم ہے، اور وہ دونوں آ کر دریا کے کنارے بیٹھ گئے. آپ جانتے ہیں میں اور حضور مفکر اسلام دونوں اسلامی لباس کے اندر تھے، دونوں کے چہرے پر داڑھی تھی. وہاں جاگنگ کرنے والے لوگ کبھی ہم کو دیکھتے اور کبھی اس بچی کو دیکھتے ہوئے نظر آتے تھے. آپ مجھے بتاؤ، جب ہمارے دل کو اتنی تکلیف پہنچی ہوگی تو پیارے آقا کو کتنی تکلیف پہنچی ہوگی کہ جن بچیوں کی عزت کو میں نے اتنی بلندی تک پہنچا دیا، آج وہ بچیاں آوارگی کے راستے پر جا رہی ہیں. حضرت اسماء نے اپنے بیٹے کی تربیت کیسے فرمائی، غور سے سنیں. حضرت عروہ ابن زبیر حضرت اسماء کے بیٹے ہیں، پیر میں آکلا پڑ گیا. طبیب نے کہا پیر کاٹنا پڑے گا. حضرت عروہ ابن زبیر نے فرمایا طبیب سے، ڈاکٹر سے کہ کاٹ دو. طبیب نے کہا کہ شراب پی لو تاکہ پیر کاٹوں تو تمہیں تکلیف نہ ہو. حضرت عروہ ابن زبیر نے فرمایا جان تو دے سکتا ہوں، لیکن میرے نبی نے جس چیز کو حرام فرمایا کبھی اسے ہاتھ نہیں لگا سکتا. طبیب نے کہا ہے عروہ ابن زبیر، خواب آور گولیاں لے لو تاکہ تمہارا پیر کاٹا جائے تو تمہیں تکلیف نہ ہو. حضرت عروہ ابن زبیر نے فرمایا میں ہوش میں رہوں، میرا پیر کاٹا جائے، مجھے درد ہوگا، میں صبر کروں گا تاکہ میرا مولا مجھے صبر پر بے پناہ اجر عطا فرمائے. پیر کاٹا گیا، تن سے جدا کیا گیا، زخم پر مرہم رکھا گیا. حضرت عروہ ابن زبیر رونے لگے. طبیب نے کہا اے عروہ ابن زبیر اب رونے سے کیا فائدہ، درد ہو رہا ہوگا، تکلیف ہو رہی ہوگی، اسی لیے تو تم رو رہے ہو. حضرت عروہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طبیب سے فرمایا اے طبیب میں درد کی وجہ سے نہیں رو رہا، میں اللہ کے شکر کے آنسو بہا رہا ہوں. طبیب نے کہا پیر کے کٹ جانے پر اللہ کا شکر، پیر کے کٹ جانے پر اللہ کا شکر، آخر اس پر اللہ کے شکر کی وجہ کیا ہے؟ اے قوم کی بچیوں ذرا غور سے سنو، کتنی عظیم ماں تھی حضرت اسماء، جنہوں نے اپنے بیٹے کی کتنی عظیم تربیت فرمائی تھی. حضرت عروہ ابن زبیر نے کٹے ہوئے پیر کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور طبیب سے کہا اے طبیب میں اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ان پیروں پر چل کر کبھی گناہوں کے راستے پر نہیں، ہمیشہ نیکی کے راستے پر چلا ہوں. میرا یہ پیر قیامت میں اللہ کی بارگاہ میں گواہی دے گا. اے میری قوم کی بچیوں، اے خواتین اسلام، آج کیسی زندگی گزار رہی ہو؟ آج کی ماں کا عالم یہ ہے کہ اپنے بچوں کے لیے ان کے پاس وقت نہیں. پیسہ آ گیا تو کام والی بچے سنبھالتی ہے،
آپ جانتے ہیں بڑے ہونے کے بعد بچے کیوں بگڑتے ہیں؟ جب بچپنے میں بچوں کو جو پیار کی ضرورت تھی ماں کی طرف سے نہیں ملتی، باپ کی طرف سے نہیں ملتا، جب وہ پیار نہیں ملتا تو بچے پھر جوانی کی دہلیز پر پہنچ کر اس کی تلاش میں نکل جاتے ہیں۔ آج کتنی مائیں ایسی ہیں جو اپنے بچوں کے لیے ٹائم خرچ کرتی ہوں، اپنے بچوں کے اخلاق کو سنوارنے کی فکر کرتی ہوں، بلکہ آج کی پوزیشن تو یہ ہے کہ ماں اگر کسی سے چیٹنگ میں لگی ہے، ماں اگر کسی سے بات چیت میں لگی ہے اور بچہ رو رہا ہے تو کام والی سے کہیں گی ذرا لے جاؤ اس کو، اور بڑی ظالمہ ہے وہ مائیں جو اپنی جوانی کو شو کرنے کے لیے بچوں سے کہتی ہیں کہ ہمیں دوسروں کے سامنے ممی کہہ کر پکارنا بھی نہیں، اس لیے کہ ورنہ ہم بچے والی کہلائیں گے۔ یہ معاشرے کا حال ہے، یہ معاشرے کی سچویشن ہے۔ آج جس دہلیز پر خواتین پہنچ چکی ہیں وہ ٹھیک وہی طریقہ اور وہی زندگی ہے جو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پیشتر دور جاہلیت میں عورتیں تھیں۔ آپ جانتی ہیں آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور پاک کے اندر جب سرکار خواتین کو کوئی ارشاد سنا دیتے تھے تو خواتین کوئی ایکسکیوز پیش نہیں کرتی تھی، کوئی بہانہ نہیں کرتی تھی، ٹال مٹول نہیں کرتی تھی، بلکہ فوراً اس پر عمل کرتی تھی۔ جب قرآن کی یہ آیے کریمہ نازل ہوئی وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُورِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، دور جاہلیت کی عادت تھی، دور جاہلیت کے اندر حضور کی آمد سے پیشتر عورتوں کا حال یہ تھا کہ وہ ننگے سر گھما کرتی اور کپڑے ایسے پہنا کرتی جس سے ان کا سینہ واضح ہو جائے۔ اللہ عز و جل کو یہ پسند نہ تھا۔ قرآن مقدس کی آیت کریمہ نازل ہوئی وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُورِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اپنے سر اور سینے کو ڈھانکے رکھو۔ جب یہ آیے کریمہ نازل ہوئی تو ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ عورتوں نے موٹی موٹی چادریں کالے رنگ کی لیں اور پھر اسے اس طرح سے اپنے سر پر اور سینے پر ڈال دیا کہ دور سے دیکھنے والوں کو لگتا کہ یہ ایک کوے کا جمگٹھا وہاں پر نظر آ رہا ہے۔ اتنا خیال، حکم ملتے ہی سر ڈھانک لیا، حکم ملتے ہی سینہ ڈھانک لیا۔ آج کل کا عالم تو یہ ہے کہ مردوں کو نگاہیں بچانی پڑتی ہے، مردوں کو شرمندہ ہونا پڑتا ہے، مرد حیا کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں، لیکن عورتوں کا اللہ ہی عورتوں کے سلسلے میں اللہ ہی خیر فرمائے، کوئی شرم نہیں الا ماشاءاللہ، کوئی حیا نہیں۔ بے پردگی کا عالم یہ ہے، بلکہ دوپٹہ بھی اتنا پتلا کہ سر کے بال جو نمایاں ہو جائیں ان خواتین کو نہیں معلوم۔ کبھی انہوں نے سوچا کہ کیا بات ہے کہ نماز میں اتنا پتلا دوپٹہ پہننا جس سے بال کی سیاہی چمکے، ایسے دوپٹے سے نماز نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ نماز کے اندر رب کی بارگاہ میں کھڑی ہو تب بھی ایسا دوپٹہ پہنو کہ تمہارے بال کی سیاہی نہ چمکے، لیکن آج غیر مردوں کے سامنے بے جھجک و بے خوف و خطر اس طرح سے نکلتی ہیں کہ جیسے ان کو کسی چیز کی پرواہ ہی نہیں ہے، مرنا ہی نہیں اور خدا اور اس کے رسول کو منہ دکھانا ہی نہیں۔ اے خواتین اسلام، آج ضرورت اس امر کی ہے کہ آپ اپنا کردار، اپنا رول، اپنی ذمہ داری کو اچھی طریقے سے نبھاؤ
اور اس کے لیے آج میں آپ کو چند قوانین اور چند ضابطے عطا کرتا ہوں. یہ وہ ضابطے ہیں جن ضابطوں پر عمل کرنے کی وجہ سے اللہ نے امام حسین پیدا فرمایا، جن ضابطوں پر عمل کرنے کی وجہ سے اللہ نے غوث الثقلین پیدا فرمایا، جن ضابطوں پر عمل کرنے کی وجہ سے اللہ نے محبوب الہی پیدا فرمایا، اور جن ضابطوں پر عمل کرنے کی وجہ سے اللہ عز و جل نے خواجہ معین الدین اجمیری پیدا فرمایا. ایک بات بتاؤں، مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. حضرت حسن بصری کون ہے؟ یہ تابعی ہیں. مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی زیارت انہوں نے فرمائی ہے. یہ ہیں حضرت حسن بصری. اتفاق سے حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ ایک راستے سے گزر رہے تھے، ایک خاتون پر نظر پڑی اور اس کی محبت ان کے دل کے اندر پیدا ہوئی، اور انہوں نے اپنی محبت کا اظہار اس کے سامنے کر دیا. انہوں نے پوچھ لیا، اس زمانے کی عورت دیکھیں، اس خاتون نے پوچھ لیا کہ مجھ پر فریفتہ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا تمہاری آنکھیں. کہا ٹھیک ہے تم رکو. اپنے کمرے میں گئیں اور جانے کے بعد سلائیوں سے اپنی دونوں آنکھیں نکالیں، اور نکالنے کے بعد ایک پلیٹ کے اندر وہ دونوں آنکھیں رکھیں اور خادمہ سے کہا کہ جاؤ وہ نوجوان جس کو میری آنکھیں پسند تھی نا، یہ آنکھیں جا کر کے اسے دے دو. اب یہ آنکھیں میری اس قابل نہیں، اس لیے کہ میری آنکھوں سے اگر کسی کا ایمان متزلزل ہوتا ہو اور کوئی گناہ کے راستے پر جاتا ہو تو ایسی آنکھ رکھ کر کے میں کروں کیا؟ میں قیامت میں قدرت کو کیا جواب دوں گی؟ اللہ اکبر. حضرت حسن بصری کے سامنے جب وہ خادمہ پہنچی اور انہوں نے کہا یہ ان کی آنکھیں ہیں، اللہ اکبر، وہ تڑپ گئے اور کہا کہاں ہے وہ خاتون؟ جب ادھر پہنچے تو اس خاتون کی روح پرواز کر چکی تھی. حضرت حسن بصری نے توبہ کی اور پھر اس راستے پر چلے جس راستے پر چلنے کے بعد خدا بھی مل جاتا ہے اور مصطفیٰ پیارے بھی مل جاتے ہیں. اب یہاں میں ایک سوال پوچھوں گا اپنی بچیوں سے، میں قوم کی خواتین سے سوال پوچھوں گا کہ جس آنکھ کو دیکھ کر حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ پھسل گئے تھے، اس خاتون نے وہ آنکھ نکال کر پھینک دی. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آج تو سنورا بھی اسی لیے جاتا ہے تاکہ دوسرے کی نظر پڑے، آج تو میک اپ بھی اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ دوسرے کی نظر پڑے، آج تو خوشبو کا استعمال بھی اللہ ماشاءاللہ اسی لیے کیا جاتا ہے تاکہ دوسرے کی نظر پڑے. اور وہ اللہ کی برگزیدہ بندیاں تھیں کہ جو چیز مردوں کو فتنے میں ڈال دی تھی اس چیز کو نکال کر کے ہی پھینک دیا. آج کی عورتیں کتنی بچیاں آج کی کتنی ظالمہ ہیں جو غیر مردوں کو رجھانے کے لیے اس قسم کی چیزوں کو اپناتی ہیں اور یہ گناہوں کی چیزوں کو، گناہ کی طرف مائل کرنے والی چیزوں کو اختیار کر کے ان کو گناہوں کے اندر گرفتار کرنے کی کوشش کرتی ہیں. ڈرو اللہ سے، ڈرو اللہ سے، اللہ کا خوف دل میں بٹھاؤ، اللہ کے رسول کی شرم دل اور نگاہ کے اندر بٹھاؤ. چند دنوں کی زندگی ہے. پہلے تو فکر یہ تھی کہ بھئی بچی جوان ہو جائے تو ذرا اس کا خیال رکھنا چاہیے، اور یہ فکر تھی کہ 13 سال سے لے کر 20 سال کی عمر تک بچیوں کی نگہداشت کڑی ہونی چاہیے. لیکن اب کیا کیا جائے کہ اب وہ 13 سال سے 20 سال کی بچیوں کا تو ایک مسئلہ اپنی جگہ پر ہے، اب تو اللہ رحم و کرم فرمائے شادی شدہ بہت ساری عورتیں بھی جو بڑے بڑے بچے والیاں ہیں
اللہ رحم و کرم فرمائے وہ بھی غیروں کی طرف متوجہ ہو کر بچوں کی فکر کیے بغیر دوسروں کے ساتھ آشنائی کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. وہ بھول چکی ہیں کہ ایک دن اللہ حساب لے گا اور قبر کی وادی کے اندر گرفتار، قبر کی وادی میں پہنچنا ہوگا جہاں ایک ایک چیز کا حساب میرا پروردگار لے گا. ڈرو اللہ سے، ڈرو اللہ سے. چند لمحوں کی لذت کے لیے اپنی آخرت برباد مت کرو. اپنی دنیا اور آخرت کو برباد کر کے اللہ اور اس کے رسول جل جلالہ وہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کو دعوت دے کر دنیا اور آخرت میں کوئی عورت کبھی خوش نہیں رہ سکتی. میں تو جب کبھی ایک واقعہ پڑھتا ہوں، آج بھی میں نے پڑھا، کل بھی میں نے پڑھا، تو مجھے تو اس بچی کی زندگی پر رشک کرنے کو جی چاہا. جانتے ہیں آپ تاریخ اسلام کے ایک عظیم بزرگ صاحب دلائل الخیرات علامہ محمد ابن سلیمان جزولی رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ دلائل الخیرات شریف کیا ہے؟ جس کو عاشق رسول بننا ہو وہ دلائل الخیرات شریف کا ورد کرے. اور بڑے بڑے اولیاء دلائل الخیرات شریف کو اپنے وظیفے میں شامل رکھے ہیں. آپ جانتے ہیں یہ درود شریف کا مجموعہ دلائل الخیرات شریف ترتیب دینے کا جذبہ علامہ جزولی رحمت اللہ تعالی علیہ کے دل میں کیسے پیدا ہوا جانتے ہیں آپ؟ خود علامہ جزولی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں شہر فاس سے روانہ ہوا، ایک مقام پر پہنچا، ہمارے پاس پانی ختم ہو چکا تھا، سب کو وضو کرنا تھا پورے قافلے والے کو، اور ظہر کے وقت کی رخصتی کا، ظہر کا وقت جانے کے قریب سے قریب تر تھا. ہم تلاش کر رہے تھے کہ کہیں پانی مل جائے. اتفاق سے ایک کنواں ملا، لیکن ہمارے پاس ڈول نہ تھی، رسی نہ تھی کہ اس سے پانی نکال سکیں. ہم پریشان تھے، بے چین تھے کہ کسی بھی طریقے سے پانی کا انتظام ہو جائے تاکہ ہماری ظہر قضا نہ ہو. اس لیے کہ پانی مل چکا تھا، ڈول اور رسی کی ضرورت تھی. دور ایک 8 سالہ بچی، غور سے سنے میری بچیاں، غور سے سنے میری قوم کی بچیاں، غور سے سنے. 8 سالہ بچی نے دیکھا کہ چند افراد ہیں جو بے چین ہیں، دوڑتی ہوئی آئی، کہا کیا بات ہے؟ تو علامہ جزولی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں نے اس بچی سے کہا بیٹی ہماری تھوڑی سی مدد کر دو. کہا کیا مدد چاہیے؟ کہا پانی تو مل چکا ہے لیکن ڈول اور رسی نہیں ہے جس سے ہم پانی نکال سکیں، کہیں سے بیٹا ڈول اور رسی کا انتظام ہو جائے تو ہم پانی نکال کر وضو کر لیں. وہ ننھی سی بچی علامہ جزولی علیہ رحمہ سے کہتی ہے آپ تو بہت بڑے ولی ہیں، بہت بڑے بزرگ ہیں، آپ کی عبادت و شہرت کا چرچا تو میں نے بہت سنا ہے، اور آپ اتنی سی بات کے لیے پریشان ہو؟ علامہ جزولی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ہاں بیٹی ڈول اور رسی مل جائے تو ہم پانی نکال کر وضو کر لیں. کہا آپ گھبرائیے نہیں. وہ بچی فوراً کنویں کے دہانے پر پہنچتی ہے اور کنویں کے دہانے کھڑی رہ کر کچھ پڑھتی ہے اور پڑھ کر کنویں میں تھوک دیتی ہے. اس کا تھکنا تھا کہ کنویں کے نیچے جو پانی تھا وہ اوپر آنا شروع ہو گیا اور کنویں کے کنارے سے پانی بہنے لگا. علامہ جزولی نے وضو کیا، پانی بھرا، ان کے ساتھیوں نے وضو کیا، پانی بھر لیا، لیکن علامہ جزولی علیہ رحمہ نے اس بچی سے فرمایا بیٹی تمہیں اللہ کا واسطہ ہے تم جانا نہیں، ہم نماز پڑھ کر تم سے بات کرنا چاہتے ہیں. نماز مکمل کر لی. اس کے بعد علامہ جزولی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس بچی سے فرمایا بیٹی مجھے یہ بتاؤ تمہیں یہ مقام کیسے نصیب ہوا؟ بچی نے کہا کوئی اور وجہ نہیں ہے، بس ایک ہی وجہ ہے، میں نے اپنے نبی پر درود پڑھا اور پڑھ کر کے اس کنویں میں نے تھک دیا، اس لیے کہ مصطفیٰ بھی اپنے لبہائے مبارک سے اپنے تھوک مبارک کو جب کنویں کے اندر ڈال دیتے
تو کنواں اس طریقے سے آ جاتا، کہاں مصطفیٰ کا تھوک مبارک، کہاں میرا، لیکن میں نے سوچا میں اس قابل تو نہیں، چلو درود پڑھ کر کے ہی تھوک دیتی ہوں۔ یہ سب کچھ درود کی برکت ہے جو میری ماں نے مجھے بچپن میں میری زندگی میں بطور عادت درود پڑھنے کی عادت میری زندگی میں انہوں نے شامل فرما دی تھی۔ آج مائیں بچوں کو ڈانس سکھاتی ہیں، مائیں بچیوں کو گانا سکھاتی ہیں، بچی رقص کرے تو مائیں خوش ہوتی ہیں۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیوانیوں، ہوش کے اندر آ جاؤ اور اپنے گھر میں اپنے بچوں کو درود کا عادی بناؤ، درود کا اتنا عادی بنا دو کہ مصیبت کے پہاڑ بھی ٹوٹ رہے ہوں تب بھی ان کی زبان پر مصطفیٰ پر درود و سلام کا نغمہ جاری ہو، اور اس درود کے برکت سے اللہ سب پریشانیوں کو دور فرما دے گا۔ اب وہ بات جو میں نے درمیان میں ادھوری چھوڑ دی تھی اس طرف میں آتا ہوں کہ اب تربیت کے لیے کن چیزوں کا آپ کو خیال کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ اپنے بچوں کو صبر کی تعلیم دیں، صبر کی تعلیم، اس لیے کہ صبر کرنے والا کبھی تنہا نہیں ہوتا، صبر کرنے والے کے ساتھ اللہ ہوتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، کربلا میں امام حسین نے سب کچھ لٹانے کے بعد بھی اگر صبر کیا تو خاتون جنت کی تربیت کا نتیجہ تھا۔ صبر کی عادت ڈالو۔ دوسری چیز، اپنے بچے کو اللہ پر کامل بھروسے کی تعلیم دو۔ تیسری چیز، اپنے بچے کو جھوٹ سے بچاؤ۔ چوتھی چیز، اپنے بچے کو نماز کا پابند بناؤ۔ پانچویں چیز، اپنے بچے کو سخاوت کی عادت اپنے بچے میں پیدا کرو۔ اور خاص طور پر یہ چیز اپنے بچوں کو ہر ماں سکھائے، بڑوں کا احترام۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جوائنٹ فیملی کے اندر یا عام طور پر دونوں رشتوں کے اعتبار سے، بیوی کے رشتے کے اعتبار سے، شوہر کے رشتے کے اعتبار سے تھوڑی سی آپس میں اگر چپکلش ہوئی تو پھر بڑوں کا احترام بچوں کے دل سے نکلتا چلا جاتا ہے اور نکالا جاتا ہے۔ خبردار، میرے آقا کی یہ حدیث ذہن میں رکھو۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا۔ جو چھوٹوں پر شفقت نہ کرے اور بڑوں کا احترام نہ کرے، سرکار فرماتے ہیں وہ ہمارا ہے ہی نہیں، ہے ہی نہیں۔ ادب سکھاؤ، بڑوں سے الجھنے نہ دو، بڑوں کا ڈس ریسپیکٹ کرنے مت دو، بڑوں کے احترام کا حکم دو۔ بڑے غلطی پر بھی ہو تب بھی بچوں کو ان کے احترام کا حکم دو۔ یہ ادب آپ کے بچوں کی عزت کے اندر اضافہ کرے گا۔ اسی طریقے سے انہیں کھانے کے آداب سکھاؤ، انہیں بات کرنے کے آداب سکھاؤ، انہیں کپڑے پہننے کے آداب سکھاؤ۔ یہ نہیں کہ بڑے بڑے شو روم میں جا کر قیمتی کپڑے لا کر کے پہنا دیے، اس سے کام نہیں چلے گا۔ آداب بھی سکھاؤ انہیں کہ یہ کپڑے پہن کر تم میں تکبر نہیں آنا چاہیے۔ اور خاص طور پر میں عورتوں سے کہوں گا کہ کسی غریب عورت کو حقارت کی نظر سے نہ دیکھو۔
کسی عورت کا مذاق نہ اڑاؤ، کسی پر بہتان تراشی نہ کرو، کسی کی آبرو سے کھیلنے کی کوشش نہ کرو۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم الرضوان سے پوچھا، عبا، جانتے ہو یہ کیا ہے؟ صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بہتر جانتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فساد پھیلانے کے لیے ایک دوسرے کی لگائی بجھائی کرنا، یہ ہے عدا۔ آج جہاں 4 عورتیں بیٹھی، الا ماشاءاللہ، ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر، اور قرآن کہتا ہے جھگڑالو اللہ کے رسول کو بھی پسند نہیں۔ حضور فرماتے جھگڑالو اللہ کو پسند نہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جھگڑالو عورت پسند نہیں۔ بلکہ سنو، اگر کوئی عورت حق پر رہ کر جھگڑا ترک کر دے، نہ جھگڑے، تو ایسی عورت کے لیے جنت کی بشارت ہے، جنت کی بشارت ہے۔ یہ سب عادتیں نکالو۔ محل بنانے سے کام نہیں چلتا، فرنیچر اور ڈیکوریشن سے عزت نہیں ملتی، عزت ملتی ہے حیا سے، عزت ملتی ہے اخلاق سے، عزت ملتی ہے رسول اعظم کی تعلیمات پر عمل کرنے سے۔ اسی طریقے سے پڑوسیوں کے حقوق کا خیال رکھو۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عورت کا پاک دامن رہنا اتنا پسند تھا کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان نبوت کے بعد اس تعلیم کو اتنا عام کیا، ابھی نماز کا حکم نہیں آیا تھا۔ اسی لیے ابو سفیان جب شاہ روم ہرقل کے پاس پہنچے تو ہرقل نے پوچھا، ابو سفیان اسلام نہیں لائے تھے، پہنچے وہاں، ہرقل نے پوچھا، ابو سفیان ذرا یہ بتاؤ یہ نبی کس چیز کی تعلیم دیتے ہیں؟ تو ابو سفیان کافر ہونے کے باوجود، اسلام قبول نہ کرنے کیے ہوئے ہونے کے باوجود، حضور کی تعلیم پر سے پردہ اٹھاتے ہوئے کہتے ہیں، یأمرون بالصلاۃ، وہ ہم کو نماز کا حکم دیتے ہیں، والصدقہ، اور صدقے کا حکم دیتے ہیں، والعفاف، اور پاک دامنی کا حکم دیتے ہیں، والصلہ، اور رشتہ داروں سے اچھے سلوک کا حکم دیتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کس طریقے سے تعلیمات کے ذریعے پاک دامنی کے سلسلے میں لوگوں تک پیغام پہنچا رہے ہیں۔ آج حالات بڑی تیزی سے کروٹ لے رہے ہیں۔ گلیوں میں گھومتی ہوئی چند 13 سال 14 سال کی بچیاں، کان میں ایئر فون لگا ہوا ہے، لپسٹک لگی ہوئی ہے، اور پتہ نہیں کس طریقے سے گھوم رہی ہیں، ماں کو فکر نہیں۔ ہاں ایک بات اور میں عرض کرتا ہوں، یہ اگر بھول جاتا تو معاملہ ہی گڑبڑ ہو جاتا۔ یہ بہت اہم بات ہے، بچی بغیر ماں کے تعاون کے بگڑتی ہی نہیں، الا ماشاءاللہ۔ ہر بچی کے بگڑنے میں الا ماشاءاللہ، ساری بچیوں کی بات نہیں کرتا، ہر بچی کے بگڑنے کے اندر ماں کا سپورٹ ضرور رہتا ہے۔ باپ تو آنکھ دکھائے گا، غصہ کرے گا، لیکن ماں کہے گی چھوڑو، تم نہیں سمجھتے ہو۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، برائی اور حد سے گزرنے میں سپورٹ مت کرو سپورٹ۔ ورنہ قدرت کی پکڑ بہت سخت ہوگی۔ اگر مائیں اپنی بچیوں کو اچھی طریقے سے تعلیم، اچھی طریقے سے تربیت اور اچھے اخلاق کے زیور سے آراستہ کریں تو انشاءاللہ بچیوں کی زندگیاں بدل جائیں گی،
اور ایک पाकीज़ा मुआशरा तश्कील पाएगा। मेरी जितनी भी बच्चियां आज इस इज्तिमा में हाजिर हैं, मैं उन सारी बच्चियों से गुजारिश करूंगा, मेरी कौम की बच्चियों, खातून जन्नत की सीरत को अपनी निगाहों के सामने रखो। मॉरिशस में गया था तो मुझे एक नवबियाता जोड़े ने मेरे पास आकर के दुआओं की गुजारिश की कि हजरत हमारे लिए दुआ करें। तो मैंने जो उनको नसीहत की थी, यहाँ जितनी भी बच्चियाँ मौजूद हैं, ये सब नसीहतें उनके लिए भी हैं। मैंने उन बच्चियों से कहा, उस कपल से कहा था कि देखो बेटा, एक सवाल मैं तुमसे पूछता हूँ, तुम कैसी पीसफुल लाइफ गुजारना चाहते हो या टेंशन वाली? बोले नहीं नहीं हजरत, हम पीसफुल लाइफ, हम दोनों के दरमियान कभी झगड़ा ना हो, दोनों के दरमियान कभी इख्तिलाफ ना हो, दोनों के दरमियान कभी जुदाई ना हो। मैंने कहा बस उसके लिए मैं दो नसीहतें करता हूं। पहली नसीहत यह है कि तुम अपनी मैरिज लाइफ गुजारने के लिए न सीरियल को फॉलो करो न पिक्चर को फॉलो करो। हीरो हीरोइन और आर्टिस्ट की जो लाइफ है, उस लाइफ को फॉलो करोगी तो तुम लोगों की जिंदगी के अंदर जो है दरार पैदा हो जाएगी। अगर तुम्हें फॉलो करना है तो हुजूर और खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा की लाइफ को पढ़ो और उससे फॉलो करो। जिंदगी में कभी इंशाअल्लाह गम के बादल नहीं आएंगे। और इसी तरीके से मौला अली और खातून जन्नत की जिंदगी पढ़ो और उनके नक्शे कदम पर चलो। दुनिया में भी सुकून, कब्र में भी सुकून और आखिरत में भी इंशाअल्लाह सुकून नसीब हो जाएगा। इस चीज को ज़हन में रखो, इस चीज को दिलो दिमाग के अंदर महफूज रखो। आज जितनी भी मेरी बच्चियां यहां पर आई हैं, मैं सबसे गुजारिश करूंगा कि आपसे हमें बड़ी उम्मीदें हैं, बड़ी तवक्कुआत हैं। आप खुदारा उन बुराइयों की तरफ न बढ़ें जो बुराइयां कब्र की दहलीज, कब्र में पहुंचने के बाद या मैदान महशर में आपकी रुसवाई और ज़िल्लत का सबब बने। और इसी तरीके से मैं ये ज़रूर कहूँगा, आप तालीम भी हासिल करो, तरबियत भी हासिल करो और आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करते हुए एक बेहतरीन मुआशरे की तश्कील के लिए जिद्दोजहद करो। कुर्बान जाइए हज़रत महबूब इलाही की वालिदा की अज़मत पर कि उनके घर में ज़्यादातर फाका ही हुआ करता था, कभी कभी घर में खाने को मिल जाता। तो हज़रत महबूब इलाही अलैहि रहमा फरमाते हैं कि जब कभी मेरे घर में फाका होता तो मेरी माँ मुझसे ये कहा करती, बेटे निज़ामुद्दीन, आज हम अल्लाह के मेहमान हैं, अल्लाह के मेहमान हैं। क्या तरबियत थी, क्या तरबियत थी। आज हम अल्लाह के मेहमान हैं। और वो औरतें, अल्लाह अकबर, उस जमाने की औरतों का हाल ये था कि शौहर जब कमाने के लिए गुर्बत के बावजूद मेहनत व मशक्कत करके कुछ न पाता और फिर भी रोजाना जाकर कुछ मिल जाए टूटा फूटा लेकर आता, तो औरतें घर से निकलने वाले शौहर से कहा करती थी, देखिए जरा ख्याल करना, हराम कमाई कमा के मत आना, इसलिए कि हम भूख की आग तो बर्दाश्त कर सकती हैं, जहन्नम की आग बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये वो औरतें थी। और आज की औरतें इल्ला माशाअल्लाह कहती हैं चोरी करो, डकैती करो, हमको तो ये सब चाहिए। अल-ए-आज़ु बिल्लाह, अल-ए-आज़ु बिल्लाह। बच्चों, इन सारी चीज़ों से ये इज्तिमा मुनक़्क़िद ही इसलिए किया जाता है ताकि आप आकर अपने दिलो दिमाग को संवारें, अपनी फ़िक्र को संवारें, अपनी आदतों को संवारें और अपनी ज़िंदगी को कानून इलाही और कानून रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सांचे में ढालने की कोशिश करें। मेरे करीम ने फरमाया, जो भी नेक अमल करे, मर्द हो या औरत, अल्लाह अज़्ज़ व जल उन्हें जन्नत में दाखिल फरमाएगा और उन पर ज़र्रा बराबर भी जुल्म नहीं फरमाएगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों और ख़वातीन इस्लाम, आप अहद करके उठें, इंशाअल्लाह अब हम अपने बच्चों की तरबियत इस्लामी क़वानीन और ज़वाबित के मुताबिक करेंगी, उन्हें अच्छे अखलाक सिखाएंगी और उन्हें अच्छे मैनर्स देंगी और साथ ही साथ
ایک بات اور میں عرض کر دوں کہ ہماری بہت ساری بچیاں، عورتیں شادی میں بہت سارے خرافات کی شکار ہوتی ہیں اور غلط رسمیں بہت ساری اپنی سوسائٹی کے اندر رواج دے کر کے بیٹھی ہیں. اس سے بھی توبہ کر لو، اس سے بھی بچو، اس میں بھی پیسے ضائع نہ کرو. محنت و مشقت کی کمائی اپنے شوہر کی ان کاموں کے اندر خرچ کرو گی تو انہیں بھی تکلیف ہوگی اور اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ کے اندر بھی جواب دہ ہوگی. اللہ عز و جل آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل ہم سب کو قرآن و حدیث پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، رسول اعظم کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور پروردگار ہم سب کی دنیا بھی بہتر فرمائے اور ہم سب کی آخرت بھی بہتر فرمائے. آخر میں ایک بات عرض کر دوں، بہت ساری مشکلات کا سامنا ہماری خواتین اسلام کو ہوتا ہے. میں آپ کو بتاؤں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص روزانہ سورہ مزمل کی تلاوت کرے اللہ اس کی مشکل کو آسان فرما دیتا ہے. تو جسے مصیبت ہو اسے چاہیے کہ سورہ مزمل کی تلاوت کرے، اللہ اس کی مشکل کو آسان فرما دے گا. نماز کی پابندی کریں، برائیوں سے بچیں، پاک دامن رہیں، اور بے وقوف بنانے والے جتنے بھی نوجوان آج جو مارکیٹ میں نظر آتے ہیں، میں بچیوں سے کہوں گا خدارا ان کے چکر میں پھنس کر اپنی آخرت اور اپنی دنیا دونوں برباد کرنے سے بچیں. اللہ سب کو نیک توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.